حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کے نسب میں اختلاف ہے۔ یہود کے ہاں ان کا نسب نامہ وہ ہے جو اوپر ذکر ہوا ہے، اور ابن اسحاق اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اولاد ابراہیم سے نہ تھے، بلکہ آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کے دین کی اتباع کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی آپ کی دادی تھیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا اصل نیرون، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ظاہری بینائی سے معذور تھیں۔ چنانچہ سعید بن جبیر نے کہا، انا لنراک فینا ضعیفا، سورہ ہود کی 51 نمبر یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم تجھے اپنی قوم میں ضعیف پاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء۔ انا لنراک فینا ضعیفا کی تفسیر میں سفیان فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نابینا تھے۔ شریک نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آپ کی بینائی کمزور تھی اور آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا، یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور مدین والوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں ایکا کے معنی درخت کے جھنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ کمی کرتے تھے، اور لوگوں کے اموال کو زبردستی دھوکہ بازی سے لے لیتے تھے۔ پیمانے اور ناپ تول میں کمی والی قوم۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے اعتبار سے فراخی کر رکھی تھی، اور انہیں ڈیل دے رکھی تھی کہ باوجود ان کے کفر کے حالات بہت اچھے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ یہ سورہ ہود کی 84 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آسودہ حالت میں دیکھتا ہوں، اور تم میں ہر ایک کو ایسے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ ابن اسحاق یعقوبی نبی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ وہ انبیاء کے خطیب ہیں، اور یہ اس وجہ سے فرماتے کہ قوم کے اعتراضات کا جواب دینے میں آپ کا انداز بیان بہت اچھا تھا۔ گمراہی اور سرکشی کا انجام۔ لیکن جب اہل قوم کی سرکشی اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت اور آپ کا وعظ ان پر کارگر نہ ہوا، تو عذاب الہی کے خوف سے ڈرانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ سورۃ الشورى کی 189 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آخر کار ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے آن پکڑا، بلا شبہ وہ ایک بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یزید باہلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب نازل فرمایا، جس نے ان کا سانس لینا دوبر کر دیا۔ وہ لوگ بھاگے اور گھروں میں پناہ لی، تو گھروں میں بھی ان کو نجات نہ مل سکی، چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، جس سے انہیں ٹھنڈک اور راحت حاصل ہوئی۔
چنانچہ ہر شخص دوسرے کو بلانے لگا، چنانچہ سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تھا صائبان کے دن کا عذاب، اور واقعتاً یہ بڑا خوفناک دن کا عذاب تھا۔ عذاب یوم ذلہ۔ مختلف مفسرین کے اقوال۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام 2 امتوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اپنی قوم اہل مدین کی طرف، اہل ایکا کی طرف۔ یہ درختوں کے جھنڈ میں رہنے والے لوگ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو سخت گرمی ان پر مسلط کر دی، اور عذاب کو اس طرح بلند کیا کہ وہ ایک بادل کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ ٹکڑا ان کے قریب ہوا تو یہ لوگ اس کی ٹھنڈک سے امید وابستہ کر کے اس کی طرف چل پڑے۔ جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ معمر بن راشد فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے بعض علماء دوسرے علماء سے نقل کر کے بتایا ہے کہ قوم شعیب نے ایک حکم خداوندی کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کو مزید وسیع کیا۔ انہوں نے پھر دوسرا حکم چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مزید وسعت عطا فرمائی۔ چنانچہ پھر ایسا ہونے لگا، جب بھی وہ کوئی حکم چھوڑتے تو ان پر مزید رزق کی وسعت فرما دی جاتی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا تو ان پر ایسی سخت گرمی اور لو مسلط کی وہ اس کی تاب نہ لا سکے، حتیٰ کہ کوئی سایہ دار چیز یا پانی انہیں نفع نہ دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس قوم کا کوئی آدمی باہر نکلا، اس نے ایک سائبان کے نیچے پناہ لی تو وہاں سے اسے سکون محسوس ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے ادھر آ جاؤ۔ وہ جلدی سے اس جگہ کی طرف لپکے۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا سے ان پر آگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ ابو اسحاق زید بن معاویہ سے نقل کرتے ہوئے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انہیں سخت گرمی اور لو لگی جس نے انہیں ان کے گھروں میں بے چین کر دیا۔ پھر ایک بادل سائبان کی شکل میں ظاہر ہوا تو وہ سب اس کے پیچھے چلے گئے۔ پھر جب وہ سب اس کے نیچے سو گئے تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا۔ حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ عذاب نے قوم شعیب پر سایہ کر دیا۔ حضرت ابن جریح اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان پر عذاب نازل کیا تو شدید گرمی اور لو نے انہیں آن گھیرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بلند کیا تو قوم میں سے ایک جماعت سایہ حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگی، تو وہاں انہیں ٹھنڈک اور معتدل ہوا محسوس ہوئی کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے اوپر سے عذاب نازل فرمایا۔ ابن زید اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بادل کی شکل کے سائبان کو بھی ان کے سروں پر منڈلا دیا، جبکہ دوسری طرف سورج کی تپش اس قدر تیز کر دی کہ زمین پر موجود ہر چیز بسم ہو گئی۔ چنانچہ سب لوگ اس سائبان کے نیچے چلے گئے، اور جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے سائبان کو ہٹا لیا اور سورج کی تپش کو اور تیز کر دیا، جس سے وہ اس طرح جلنے لگے جیسے ٹڈی کو کڑاہی میں ڈال کر بھونا جا رہا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو عالم بھی تمہیں یہ بات کہے کہ عذاب یوم الذلہ کے دن کا عذاب کچھ بھی نہ تھا تو اسے جھوٹا سمجھو۔ ایک برائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ان نفعل فی اموالنا ما نساء۔ یہ سورہ ہود کی
87 نمبر آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے شعیب، کیا تمہاری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم سے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ حضرت زید بن اسلم مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ من جملہ ان چیزوں کے جن میں حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کرتے تھے، ایک چیز درہم کو کاٹ کر تھوڑا سا بیچ لیتے تھے، یعنی ان کی عادت تھی کہ جو درہم لوگوں کو ادا کرنے ہوتے تو ان میں سے تھوڑا سا حصہ تو توڑ کر رکھ لیتے تھے۔ ابن مودود محمد بن کعب قرظی سے نقل فرماتے ہیں کہ قوم شعیب کو درہم کترنے پر عذاب دیا گیا۔ پھر وہی بات مجھے قرآن کریم کی اس آیت میں مل گئی